اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا ابو مطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا اور محروم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب ابو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب ابو مطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود میں لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے اس لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے اور مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی نے گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ ان عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا زور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے کے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا یہ تمہاری اونٹنی ہے یا کسی اور کی؟ حلیمہ سعدیہ کا شوہر سعد یہ سب محسوس کر کے کہنے لگا، حلیمہ یہ تو برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، لیکن جب بی بی حلیمہ حضور کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئیں تو بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراغ گاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنی جانوروں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ ملا۔ لہٰذا قبیلوں والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراغ گاہ اور جنگل کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میرے قبیلے کا کوئی لوگ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ حضور کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ آپ 2 سال میں خوب بچے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے باقی بچوں سے نہایت ہی جدا دکھائی دیتے۔
آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے اور بکریاں چرا کر واپس آتے تو بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بڑا بادل آپ پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کی تشت پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی تھی حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف ہو گئی۔ ایمن نے حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبت و خدمت کو ہمیشہ یاد کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور ہی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت ابو مطلب نے لے لی۔ جناب ابو مطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت تھی۔ ابو مطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا، پھر آپ کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زور و قطار رونے لگے کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ جناب ابو مطلب نے وفات کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس، ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے اونچ نیچ سے بے خبر کھیل میں مگن ہوتے، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان کبھی فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر آبادی میں واپس لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانش مند راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ آپ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا
کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نرم گفتگو، نیک کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زنا کاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر کسی کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں ان تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی عمل سے اپنی غیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔